بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی تو حکم خداوندی ہوا کہ اے نوح، سب سے پہلے اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا جائے گا، اس کے بعد اور لوگ سوار ہوں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے حضرت آدم کے لیے ایک تابوت یا صندوق چوب شمشاد کا تیار کیا اور آپ کے جسد مبارک کو اس میں لٹا کر سب سے اوپر کی منزل پر فرشتوں کی امداد سے لے جا کر رکھ دیا، اور پھر طوفان کے انتظار میں آپ بیٹھ گئے۔ تھوڑے عرصے بعد حکم ازدی پہنچا، اے نوح، روئے زمین کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا پکڑ کر اس کشتی میں سوار کر لو، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف کی ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ روئے زمین کے جانوروں کو سمیٹ کر اس میدان میں لا کر رکھ دے جہاں نوح کشتی میں سوار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ چاروں طرف کی ہواؤں نے جہاں کے جانوروں کو اس میدان میں لا کر جمع کر دیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت نوح نے مکھی اور مچھر تک کا ایک ایک جوڑا کشتی میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد جب آپ درندوں اور خونخوار جانوروں کی طرف مخاطب ہوئے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسے دریافت کر کے فرمایا کہ اے خدائے بے نیاز، شیر اور بکری ہی ایک جگہ کیوں کر رہ سکتے ہیں؟ ارشاد عالی ہوا کہ اے نوح، ان کے درمیان عداوت کس نے ڈالی ہے؟ نوح نے عرض کیا، مولا تو نے۔ حکم ہوا کہ ہم نے ہی عداوت ڈالی ہے، اور اب ہم ہی آپس میں ان کی دوستی اور محبت قائم کر دیں گے۔ پھر جب نوبت سانپ اور بچھو تک پہنچی تو آپ نے عرض کیا کہ مولا، یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، انہیں کاٹ لیں گے۔ اسی وقت آسمان سے جبرائیل آیا اور آ کر سانپ کا زہر نکال دیا اور بچھو کا ڈنک توڑ ڈالا، اور ان کے جوڑے بھی کشتی میں پہنچا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے مہین مہین جانور سب سے اوپر کے طبقے میں اپنے پاس رکھے تاکہ یہ درندوں اور حیوانوں سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، اور پھر حکم الہی حضرت نوح کو یہ بھی پہنچا کہ اے نوح، اس کشتی میں سوار ہو کر کوئی انسان یا حیوان نر اپنی مادہ کے نزدیک نہ جائے، اور سب کے سب پاک صاف رہیں، کیونکہ غضب الہی جوش میں آنے والا ہے۔ نیز کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ کھائے اور نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیے، بلکہ ہر نر اپنی مادہ سے الگ الگ رہے تاکہ وہ اپنی مادہ پر کہیں مائل نہ ہو جائے، اور پورے سال بھر کی خوراک تمام جانداروں کے لیے کشتی میں رکھ لی جائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تمام نروں سے مادہ کو الگ رہنے کا حکم بھی دے دیا اور سال بھر کی خوراک کشتی میں رکھ لی۔ تمام جانوروں کو چڑھا دینے کے بعد حضرت نوح کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دراز گوش یعنی گدھا باقی رہ گیا ہے، اور وہ دونوں اگلی ٹانگیں کشتی میں رکھ کر پچھلے دھڑ کا زور لگا کر چڑھنا چاہتا ہے، مگر اس سے چڑھا نہیں جاتا کہ خبیث شیطان نے اس کی دم پکڑ رکھی ہے، اور وہ اس گدھے کے ساتھ بھی کشتی میں چڑھنا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ گدھا ہر چند زور لگا کر چڑھتا ہے مگر نہیں۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ ایک پرانا پاپی گدھے کے پیچھے لگ گیا ہے۔ انہوں نے غصے سے آواز دی، اے گدھا، فوراً کشتی میں چلا آ، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی آ جائے۔ اتنا سنتے ہی شیطان گدھے کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور گدھا ایک جست میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ پھر تو شیطان گدھے کو چھوڑ کر کشتی کے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ ادھر سے حضرت نوح علیہ السلام سب کا معائنہ کرتے ہوئے جب اس کونے میں آئے تو اپنے پرانے گنہگار کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اسی وقت آپ پہچان گئے اور فرمایا کہ اے شیطان، تو یہاں کیوں اور کس کی اجازت سے آیا؟ شیطان جواب میں کہتا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے آیا ہوں، آپ شاید بھول گئے، ابھی تو آپ نے مجھے اور گدھے کو آنے کی اجازت دی ہے۔
واہ حضرت واہ، بھلا میں کہیں بے اجازت آ سکتا تھا؟ غرض کے خبیث نے وہ چکنی چپڑی باتیں کرنی شروع کی کہ الامان والحفیظ، مگر جناب نوح علیہ السلام کب اس کی باتوں میں آنے والے تھے؟ اسی وقت آپ کا ارادہ ہوا کہ اسے کشتی سے اتار دیا جائے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ اے نوح، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد کرتا ہے کہ شیطان کو کشتی سے نہ نکالو اور اسے یہیں رہنے دو۔ ہماری قدرت کے اس معاملے میں بڑی حکمتیں ہیں جنہیں تم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اس شیطان کو وہیں بیٹھے رہنے دیا، لیکن پھر تھوڑی دیر میں آپ نے اسے نصیحت کرنی شروع کر دی کہ اے ابلیس، تو نے اپنے آپ کو کیوں مردود اور شکی بنایا ہے اور کس لیے تو رامزۂ درگاہ ہوا ہے؟ جواب میں یہ کہتا ہے کہ حضرت، میں اپنے آپ کو اس بلا سے نجات دینے کے لیے اور اس مرض کی دوا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ کچھ آپ کے پاس اس کا علاج ہو تو للہ بتائیے، تاکہ میں خدا کا مقرب بندہ دوبارہ بن سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کرنے میں میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، آپ ذرا معلوم کر لیجئے تاکہ ابھی توبہ کر لوں۔ نوح علیہ السلام کے دل پر ان خالص و مخلص باتوں کا بے حد اثر ہوا اور اسی وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ خداوند یہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول فرمائی جائے۔ اللہ کی طرف سے خطاب آیا کہ اے نوح، تم اس دھوکے باز کے فریب میں نہ آؤ اور اس کی تمام باتوں کو جھوٹا جانو، یہ بڑا مکار اور بڑا ابلہ فریبی ہے۔ اے نوح، تم اس کا جھوٹ آزما کر دیکھ لو اور اس سے کہو کہ یہیں اور اس کشتی میں آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا ہوا ہے، تو اسے سجدہ کر لے اور مقربین میں داخل ہو۔ یہ سن کر حضرت نہایت خوشی خوشی ابلیس سے آ کر کہتے ہیں کہ یہ آدم کا تابوت ہے، اسے سجدہ کر لے اور مقربین میں داخل ہو جا۔ یہ سن کر اس نے ایک کہکا لگایا اور کہا کہ جب یہ زندہ تھے اور جنت کی بادشاہی کر رہے تھے، جب تو ہم نے انہیں سجدہ کیا نہیں، اب جب کہ یہ خاک ہو گئے تو میں انہیں کیوں کر سجدہ کر سکتا ہوں؟ اتنا سنتے ہی حضرت نوح نے اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا اور دوسرے امور متعلقہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔